السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ بچوں؟ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آج ہم پڑھیں گے باب دوم۔ باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ اس کا پہلا حصہ الف حصہ ایمانیات ہے۔ اس کو الف پڑھتے ہیں، عربی کے اندر الف ہوتا ہے۔ ان میں پہلا ٹاپک اس کا نام ہے ملائکہ۔ ملائکہ کا معنی ہوتا ہے فرشتے۔ شاباش، آپ کو تو پتہ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نوری تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب، مادی مطلب جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، ٹھیک، اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کمیونسٹ قسم کے لوگ، جیسے رشیا میں رہتے ہیں لوگ، امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے رہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا، دھماکے سے زمین وجود میں آئی تھی، کائنات وجود میں آ گئی، درخت اگے، پہاڑ اگے، ہیں جی، یہ خود بخود ہی بن گئی۔ تو بندہ پوچھے تم کیسے بنے ہو؟ کہ تم غیب پر ایمان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سے انجام دے رہے ہیں، لہذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا ہے کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل، حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ یہ اس کا تفصیلی سوال کا جواب بھی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل، یہ جو ہم نے پہلا اوپر والا پیراگراف پڑھا نا حضرت عمر بن خطاب سے، یہاں سے لے کر آخر تک اس کا جواب ہے تفصیلی سوال کا۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو،
تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، صاف صاف سادہ سادہ لفظوں میں، جی غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ مثلا ایک شاگرد بولتا نہیں تھا تو ایک دن استاد نے کہا بیٹا تم بھی کوئی سوال کیا کرو، تو دوسرے دن وہ بولا کہ استاد محترم سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے کیوں نہیں نکلتا؟ تو ایسا سوال نہ کیا جائے کہ مردہ بولے کفن پھاڑ کے کہ اگلا بندہ بھی حیران ہو جائے کہ یہ کہاں سے سوال آیا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ جواب دینا ہے آپ نے فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ دوسرے نمبر پر کرام کاتبین کی ذمہ داری ہے انسانی اعمال لکھنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کیا ہے کس سے؟ نور سے۔ چوتھا سوال، منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں کب؟ قبر میں۔ ہمارے پاس بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، اور اچانک سے کسی نے کہنا چنگی پلی انہیں کھا کے گئی سی۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ دو سوال۔ ہم آتے ہیں ذرا پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کا جواب ہے ملائکہ جمع ہے ملکن کی، یہاں سے لے کر فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں یہاں تک۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ہے فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا، یہاں تک بس چھوٹا سا اس کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے یہ والا، پیج نمبر ہے یہ 9، اور جواب ہے یہ تیسرے سوال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے، یہاں سے لے کر شکل میں حاضر ہوتے، یہاں تک نشان لگا ہوا ہے۔ چوتھا سوال ہے فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ تو یہ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے رزق دینے کی ذمہ داری، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کی، اور اسی طرح سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ اس کے علاوہ بھی جواب ہو سکتا ہے، آپ اوپر والا جواب بھی بنا سکتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوسرا منکر نکیر ہیں جو قبر کے اندر آئیں گے اور میت سے سوال کریں گے، تو یہ بھی اس کا جواب بن سکتا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال ہے فرشتوں کی 2 خصوصیات لکھیں۔ تو ہم 2 نہیں بلکہ آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ تو یہ وہاں سے لے کر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں سے لے کر تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، یہاں تک۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔